السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پگڑی کی رقم یہ استعمال کرنا جائز ہے مالک کے لیے یا نہیں؟ یعنی جو مالک مکان ہے یا دکان ہے وہ پگڑی کی رقم استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، اور زکوٰۃ کسے دینی ہے؟ ناظرین، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کو آپ ذرا پوری توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پگڑی کی رقم ہے یہ گروی ہے نا جی، تو گروی سے فائدہ اٹھانا مالک دکان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کی بازار میں دکان ہے، اس نے وہ کرائے پہ دی ہے اور 10 لاکھ روپیہ بطور گروی اس نے کرائے دار سے لیا ہے، تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کو کہیں خرچ نہیں کر سکتا، اس سے وہ تجارت نہیں کر سکتا، یعنی اس سے کوئی انتفاع کسی قسم کا نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے، غلط کرتا ہے، ناجائز کرتا ہے، حرام کرتا ہے، شریعت کی طرف سے اس کو یہ اجازت نہیں۔ تو پگڑی میں جو رقم لی ہوئی ہے بطور گروی، کوئی بھی چیز ہے، اس سے فائدہ نہیں آپ اٹھا سکتے۔ مکان ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور بھی کوئی چیز آپ نے لی ہے تو آپ صرف اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ البتہ شریعت نے جو ضابطہ مقرر کیا وہ صرف جانور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جانور آپ نے بطور گروی اپنے پاس رکھا ہے تو آپ اس کا دودھ دو کر پی سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس کی دیکھ بھال آپ کے ذمے ہے، چارہ آپ کے ذمہ ہے، تو وہ ایک مجبوری بھی ہے، تو وہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ ادروائز یہ ہماری مارکیٹس میں جو چلتا ہے معاملہ کہ 25 لاکھ لے لیتے ہیں، اس سے کاروبار کرتے ہیں، اور پھر اگر مکان بطور گروی لیا ہوا ہے تو اس میں رہائش رکھتے ہیں، سامان رکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ درست نہیں، یہ حدود اللہ کی پامالی میں ہے۔ یہ ہمارے مالکان حضرات اچھی طرح سن لیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نقدی وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس کرائے دار سے کوئی زر ضمانت بطور گروی کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس کے مکان کی رجسٹری لے لیں، یا کوئی ایسی چیز لے لیں کہ جس سے اس بیچارے کا بھی کوئی بھلا ہو جائے۔ اب لاکھوں کی رقم لینا اور اس کو باؤنڈ کرنا اور اپنے پاس رکھنا، یہ کوئی میں نہیں سمجھتا عقل مندی کا کام ہے۔ تو بہر صورت مسئلے کی نوعیت ہم نے واضح کر دی ہے کہ جو پگڑی کی رقم مالک دکان کرائے دار سے لیتا ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس رقم کی زکوٰۃ کون دے گا؟ یہ جو مالک مکان جس کے پاس اس کا 10 لاکھ پڑا ہوا ہے، یہ اس نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے یا جو کرائے دار ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے؟ تو واللہ تبارک و تعالی عالم جی، ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کی زکوٰۃ وہ کرائے دار ہی دے گا جو اصل اس رقم کا مالک ہے۔ جو مالک دکان ہے اور جس نے بطور گروی اپنے پاس یہ 10 لاکھ یا 15 لاکھ رکھا ہوا ہے، یہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، ملکیت اسی کی ہے۔ تو کئی کہتے ہیں جی وہ 15 سال بعد 1 سال کی زکوٰۃ دے دے، ہم سمجھتے ہیں نہیں، وہ ہر سال زکوٰۃ دے، کوئی بات نہیں، اللہ کی راہ میں دے، اس کی ضرورت سے زائد ہے، وہ اس نے دیا ہوا ہے، تو اگر اس میں سے 2.5% 40واں حصہ وہ ہر سال دے دے گا تو انشاءاللہ یہ معاملہ برکت والا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کے ضابطوں کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ میں اپنے تمام اہل اسلام ناظرین کی خدمت میں آخر میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں باوضو ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ساری برکت، ساری خیر حدود اللہ میں رہنے کی ہے۔ جو لوگ اللہ کی حدود کا حیا نہیں کرتے، اللہ کے ضابطوں کا حیا نہیں کرتے، ہم نے اجڑتے دیکھے، رولتے دیکھے، روتے دیکھے، اللہ کی قسم ہم نے آنکھیں ملتے دیکھے۔ تو اس لیے دولت کے نشے میں، جائیداد کے نشے میں، دکانوں کے نشے میں رب رسول کا حیا کرنا نہ چھوڑیں، ان کے ضابطوں کو اپنے لیے حرف آخر سمجھیں، ان کو پامال نہ کریں، اس سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے ضابطوں میں، اور جو احکام تجارت ہیں اور جو اصول تجارت ہیں اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لین دین کے اصول بتلائے ہیں، اللہ ہم سب کو ان کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔